بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرائز بانڈ جو کہ حکومت پاکستان اسٹیٹ بینک کے تھرو جاری کرتی ہے، اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ آیا پرائز بانڈ کی خرید و فروخت کرنا شرعاً جائز ہے یا ناجائز ہے؟ پرائز بانڈ کے حوالے سے یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ حکومت اپنی پیداواری اور غیر پیداواری ضروریات اور پروجیکٹ کو مکمل کرنے کے لیے اپنی عوام سے معاونت طلب کرتی ہے، اور اس معاونت پر جو لوگ حکومت کے ساتھ شریک ہوتے ہیں ان کو بیلٹنگ کے ذریعے، قرعہ اندازی کے ذریعے جس کا نمبر نکل آتا ہے اس کو بطور ترغیب انعام دیا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ آیا یہ جو انعام ہے یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس کے جائز اور ناجائز ہونے میں فوراً جو احتمالات ذہن میں آتے ہیں وہ دو ہیں۔ پہلا احتمال یہ ہے کہ آیا یہ کہیں سود تو نہیں ہے، کیونکہ سود کے متعلق، ربا کے متعلق، انٹرسٹ کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں بڑی سختی کے ساتھ اس کی وعید فرمائی ہے اور اس سے منع فرمایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اے ایمان والو، اگر تم صاحب ایمان ہو اور متقی اور پرہیزگار ہو، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، تو یہ جو ربا ہے اس سے دور ہٹ جاؤ، اس کو چھوڑ دو جو کچھ بھی باقی ہے، اگر تم صاحب ایمان ہو۔ ایک اور جگہ پر فرمایا وَيَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اللہ ربا، انٹرسٹ اور سود کو کم کرتا ہے، مٹاتا ہے، اور اللہ تمہارے صدقات میں برکت عطا فرماتا ہے۔ ایک اور جگہ پر اللہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے تجارت کو حلال اور سود کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ تو آیا یہ پرائز بانڈ جو ہے اس کی خرید و فروخت شرعاً جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ پرائز بانڈ کی خرید و فروخت شرعاً جائز ہے، کیونکہ اس میں سود نہیں پایا جاتا، اس میں سود کا احتمال نہیں ہے۔ سود کا احتمال کیوں نہیں ہے؟ سود کی تعریف یہ کی گئی ہے الربا الزیادۃ علی رأس المال، یعنی ربا، انٹرسٹ اور سود اس کو کہا جاتا ہے جو رأس المال، اصل مال پر زیادتی ہوتی ہے، لیکن ہر زیادتی کو نہیں کہا جاتا، بلکہ کس زیادتی کو کہا جاتا ہے؟ جو متعین اور مشروط ہو، یعنی کہ جب قرض دینے والا قرض دیتا ہے تو وہ دو چیزوں کا اس میں تعین کرتا ہے۔ دو چیزیں کیا ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ میں 1,00,000 روپیہ دے رہا ہوں اور 1,00,000 روپے پر میں تم سے 1,10,000 روپے واپس لوں گا، یہ شرط ہو گئی۔ اور دوسرا کیا ہے؟ ٹائم پیریڈ، وقت متعین ہوتا ہے کہ 1 سال کے لیے دے رہا ہوں، 6 مہینے کے لیے دے رہا ہوں، 3 مہینے کے لیے دے رہا ہوں، یا 2 مہینے کے لیے، جتنا بھی ٹائم پیریڈ ہوتا ہے۔ تو یہ جو تعیین ہے، متعین کرنا ہے اور شرط لگانا ہے اضافی، اس کو سود کہا جاتا ہے۔ ہاں البتہ اگر کوئی مقروض واپسی کے وقت اپنی مرضی سے، بغیر کسی شرط کے اور بغیر کسی قید کے، زیادتی کے، اپنی مرضی سے کچھ اضافی رقم دیتا ہے تو اس کو سود نہیں کہا جاتا۔ آپ نے کسی کو 1,00,000 روپیہ دیا، دیتے وقت آپس میں کچھ بھی طے نہیں ہوا، شرط نہیں ہے، یہ قرضہ ہے، اس نے واپسی کے اوپر آپ کا احسان سمجھا کہ آپ نے میرے ساتھ بھلائی کی ہے، اور واپسی کے اوپر اس نے آپ کو 1,20,000 دے دیا، یہ 20,000 سود نہیں ہے کیونکہ یہ مشروط نہیں ہے۔
پرائز بانڈ جو ہے وہ حکومت پاکستان ہم 25,000 کا پرائز بانڈ 25,000 میں خریدتے ہیں، اضافی رقم نہیں ہوتی۔ اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ اس کے اوپر جو انعام نکلتا ہے وہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اگر اس کو سود تسلیم کیا جائے تو یاد رکھیے گا کہ دنیا کے کسی بھی ملک میں اور دنیا کے کسی بھی کونے میں اتنی بلند شرح سود موجود نہیں ہے، یعنی کہ ایک 25,000 کے پرائز بانڈ کے اوپر 7 کروڑ کا انعام، اتنی بڑی شرح سود پوری دنیا کے کسی کونے میں موجود نہیں ہے۔ تو اس لیے اس کو سود کہنا یہ سمجھ سے بالاتر ہے، سود نہیں ہے۔ اس لیے علماء کرام نے پرائز بانڈ اور اس کا جو انعام ہوتا ہے اس کو جائز کہا ہے۔ اس کے جواز میں ایک اور چیز بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو اس کا جواز ہے یہ عطیہ سلطانی ہے۔ عطیہ سلطانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حکومت، بادشاہ اور پریزیڈنٹ، صدر جو ہوتا ہے یعنی کہ بڑا آدمی جو ہوتا ہے، حکومت جو ہوتی ہے، یہ اپنی عوام کے اندر مختلف ترغیبات کے لیے کچھ رقوم تقسیم کرتی ہے، کچھ رقمیں تقسیم کرتی ہے۔ اسی طرح اس کو بھی علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ پرائز بانڈ پر جو انعام ہے، حکومت کے ساتھ عوام کی جو معاونت ہے، تعاون ہے، اس پر حکومت جو ہے وہ عوام کو عطیہ سلطانی کے طور پہ انعام دیتی ہے، یہ سود نہیں ہے۔ اگر یہ سود ہوتا تو اتنی بلند شرح سود پوری دنیا کے کسی کونے میں بھی موجود نہیں ہے۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ کہیں یہ قمار، جوا تو نہیں ہے، کیونکہ جوے سے متعلق اللہ پاک نے فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام الرجس من عمل الشیطان فاجتنبوا، فرمایا فاجتنبوا، اس سے تم نے بچنا ہے، شراب سے بچنا ہے، جوے سے بچنا ہے، کیونکہ یہ شیطانی کام ہے۔ تو یہ جوا تو نہیں ہے کہ جس سے ہمیں بچنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا ہے۔ یاد رکھیے گا قمار یعنی کہ میسر، جوے کی تعریف یہ ہے کہ جس میں کچھ لوگ مل کے رقم لگاتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں، اور پھر وہ سارا پیسہ اکٹھا کر کے ان میں سے 1% یا 2% بندوں کو دے دیا جاتا ہے، یعنی کہ 100% لوگ اس میں پیسہ لگا رہے ہیں اور وہ 100% جو رقم ہے وہ اکٹھی کر کے تو ان میں سے 1% لوگوں کو وہ دے دی جاتی ہے، باقی 99% لوگ اپنی اصل رقم سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اصل رقم سے جو محروم ہونا ہے اس کو جوا کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ چیز بھی نہیں پائی جاتی، پرائز بانڈ کے اندر اصل رقم محفوظ رہتی ہے۔ آپ نے 25,000 کا خریدا ہے تو 25,000 روپے آپ کے محفوظ پڑے ہوئے ہیں، وہ آپ جب مرضی اس کو جو ہے وہ واپس لے سکتے ہیں، اس کو آپ تبدیل کروا سکتے ہیں۔ تو یہ 25,000 روپے آپ کے محفوظ ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اس لیے علماء کرام نے پرائز بانڈ اور اس کا نکلنے والا جو انعام ہے اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ جائز ہے، اس میں سود بھی نہیں ہے، اس میں جوا بھی نہیں ہے، یہ عطیہ سلطانی ہے جو حکومت اپنی عوام کی معاونت پر بیلٹنگ کے ذریعے، قرعہ اندازی کے ذریعے ان میں سے منتخب افراد میں تقسیم کرتی ہے۔ پرائز بانڈ کے حوالے سے ایک چیز آپ ذہن نشین فرما لیں کہ پرائز بانڈ جو ہے یہ قرض کی رسید نہیں ہے، بلکہ پرائز بانڈ جو ہے یہ خود ایک مال ہے، خود ایک مال ہے۔ خود ایک مال ہونے کا مطلب کیا ہے کہ جیسے آپ گولڈ سمت سونار کے پاس جاتے ہیں اور اس سے آپ 1 kg 1 کلو کے سونے کا پیس لے کے آتے ہیں۔ اب یہ سونے کا ٹکڑا جو ہے 1 کلو کا پیس جو ہے یہ آپ کے پاس مال ہے، آپ نے اس کے بدلے میں اس کو رقم دے دی، اس سے آپ نے یہ سونے کا پیس خرید لیا۔ اب یہ آپ کے پاس رسید نہیں ہے بلکہ مال ہے، یہ گم ہو جائے، چوری ہو جائے، یہ نقصان میں چلا جائے، یہ آپ کا ہے، اس کی ذمہ داری میں کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح پرائز بانڈ جو ہے
یہ بھی کرنسی نوٹ کی طرح ایک مال ہے، کرنسی نوٹ بھی ایک مال ہے، اس کے اوپر شریعت کے سارے احکام نافذ ہوتے ہیں کرنسی نوٹ کے اوپر۔ اگرچہ یہ کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے، اس کی اپنی ویلیو کوئی نہیں ہے، اپنی فیس ویلیو کوئی نہیں ہے، کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے، لیکن اس کے اوپر جو حکومت کی سٹیمپ لگی ہوئی ہے اس کی ویلیو ہے۔ اب اس کو علماء کہتے ہیں کہ یہ کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہے، یہ مال ہے، جیسے سونا اور چاندی مال ہے۔ آپ کے پاس 5,000 روپے کا ایک نوٹ ہے، اگر وہ آپ سے گم ہو جاتا ہے تو اس کا نیم البدل آپ کو حکومت جاری نہیں کرتی۔ اگر یہ قرض کی رسید ہوتی، یہ آپ کے پاس جو کرنسی نوٹ ہے تو حکومت آپ کو متبادل جاری کر دیتی۔ یہ قرض کی رسید نہیں بلکہ یہ بذات خود مال ہے۔ اسی طرح پرائز بانڈ جو ہے یہ بھی قرض کی رسید نہیں ہے بلکہ یہ بذات خود مال کا درجہ رکھتا ہے۔ آپ کے پاس 25,000 والا پرائز بانڈ ہے، 15,000 والا ہے، آپ کے پاس 7,500 والا ہے، آپ کے پاس جو ہے وہ 750 والا ہے، آپ کے پاس 200 والا ہے، آپ کے پاس 100 والا ہے۔ آپ بازار میں چلے جائیں تو اس کے بدلے میں آپ چیزوں کی خرید و فروخت کر سکتے ہیں۔ آپ شاپنگ مال میں چلے جائیں، آپ اشیاء لے سکتے ہیں اس کے عوض میں۔ تو اس کو اب بازار میں رسید نہیں تسلیم کیا جاتا، اس کو بذات خود مال تسلیم کیا جاتا ہے۔ حکومت نے پرائز بانڈ جاری کر دیا، جو قابض ہے وہ مالک ہے، یعنی کہ کسی فرد کے نام پر نہیں ہوتا، جس کے پاس وہ پرائز بانڈ ہے وہی اس کا مالک ہے۔